الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ ہم نے کل آیت 90 پڑھی ہے سورہ نحل کی، اور وہ خلاصہ ہے تمام ساری اخلاقی تعلیمات کے فضائل اور رذائل کا۔ 3 اعلیٰ ترین فضائل اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائے ہیں، اور 3 ہی جو ہیں وہ رذائل ہیں۔ اگر یہ 3 آدمی اپنے اندر پیدا کر لے تو باقی بہت آسان ہے۔ 3 فضائل کیا ہیں؟ وہ ہیں عدل، نمبر 1، نمبر 2 احسان، اور نمبر 3 ایتاء ذی القربیٰ، صلہ رحمی۔ یہ 3 ایسے ہیں جس نے یہ 3 پیدا کر لی اپنے اندر فضائل، باقی اس کو بہت آسانی سے خود کر کے آ جائے گا، اس لیول تک پہنچ جائے گا، باقی سارے اس کے اندر موجود ہیں۔ اور 3 رذائل جن سے اگر وہ بچے گا، 3 کیا ہے؟ پہلے ہے فحشاء، دوسرا ہے منکر، ہر قسم کی برائی، اور تیسرا ہے بغی، ظلم و زیادتی۔ تو یہ 3 جو اپنا لے گا اس کو سارے رذائل اس کے اندر انشاءاللہ موجود ہیں۔ یہ تھی سورۃ نحل کی آیت 90۔ آج ہم نے 91 سے شروع کرنا ہے، تو بڑے غور سے سنیں اور سمجھیں۔ قرآن کی باتیں وہ باتیں ہیں جو کہیں دنیا میں آپ کو نہیں مل سکتی۔ ایسا حق کہ جو معیار حق ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے حق کی کسوٹی پہ پرکھنے کے لیے یہی اصل حق ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ذرا غور فرمائیں، وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ، اللہ تعالیٰ کے عہد کو پورا کرو جب تم نے اس سے کوئی عہد باندھا ہو۔ کیا مطلب ہے کہ اللہ کے عہد کو پورا کرو جب تم نے اس اللہ سے کوئی عہد کیا ہو، عہد باندھا ہو۔ تو اللہ کے ساتھ ہمارا سب سے بڑا عہد کیا ہے بھلا؟ جلدی اللہ بتائیں۔ ہمارا رب، الستو بربکم، اللہ ہمارا لا رب۔ الہ الا اللہ، وہ لا یہ الہ الا اللہ۔ ایکسیلنٹ وہ جو عہد الست ہے نا، وہ بعض لوگ بھول چکے ہیں۔ اللہ نے اسی کے لیے کتابیں اور نازل کیے، لہذا سب سے بڑا عہد وہ ہے جو ہم نے کہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، گویا آپ کا معبود، آپ کا حاکم صرف اللہ ہے، اور ہم نے زندگی میں ہر جگہ، ہر وقت، ہر آن اسی کی بات کو وہ کی اطاعت کرنی ہے۔ یہی اللہ کو الہ ماننے کا ٹھیک طریقہ ہے۔ اور محمد الرسول اللہ کہ ہمارے دینی رہنما، وہ ہستی جس نے ہمیں دین سکھایا، جس نے دین پر عمل کرنے کا حق ادا کیا، وہی ہماری رہنما ہے۔ یہ سب سے بڑا اللہ سے عہد ہے کہ ہم اللہ کے فرمانبردار بنیں گے، جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے فرمانبردار تھے۔ تو آپ نے دیکھا قرآن کس طرح ہمیں ریمائنڈ کرا رہا ہے، کس طرح یاد دہانی اور نصیحت کر رہا ہے کہ تم اللہ کے عہدوں کو پورا کرو۔ کیوں؟ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا، اور اپنی قسموں کو پختہ کرنے کے بعد توڑ نہ ڈالو۔ کیوں؟ جبکہ بعد توکیدها وقد جعلتم اللہ علیکم کفیلا، حالانکہ تم اپنے اوپر اللہ کو گواہ بنا چکے ہو۔ اب یہ قسمیں ہم نے کسی اور فرد سے عہد کیا ہو، یا جس اللہ کی قسم کھائی ہو، یا خود اللہ سے جو بھی ہمارے عہد ہیں، اس میں اللہ خود بتا چکے ہیں کہ
اللہ گواہ ہے ان سب چیزوں پر۔ گواہ کون ہوتا ہے بھلا؟ سب سے اعلیٰ گواہی کس کی ہوتی ہے دنیا میں؟ جلدی بتائیں۔ سر جو جو موجود اس ہوتا ہے وقت اس وقت۔ موقع پر موجود جو ہو۔ جو وہاں موقع پر حاضر موجود ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ تو حاضر و ناظر ہے، موجود بھی ہے، سب دیکھ بھی رہا ہے، نگرانیاں بھی کر رہا ہے، دلوں کا حال بھی اس کو معلوم ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کوئی عہد تمہارا بندوں کے ساتھ ہو یا اللہ تعالیٰ کے ساتھ، تم نے اللہ کو گواہ بنا کر یہ عہد کیا ہے، لہذا اس کا پورا کرنا تمہارے لیے فرض ہے، تمہارے اوپر فرض ہے، اور یہ نہیں کرو گے تو گناہ گار ہوگے، نافرمان ہوگے، اور اللہ کی رحمتوں سے دور ہو جاؤ گے۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں بات بات پر ہم قسم کھاتے ہیں، اس کا کوئی احترام نہیں کرتے، حالانکہ ہر معاملہ جو دین کا ہے وہ ہمارے لیے عہد ہے، چاہے وہ بندوں سے ہو چاہے وہ اللہ سے ہو، اور خاص کر وہ چیز اور اہم ہو جاتی ہے جس پہ ہم نے اللہ کی قسم کھا لی، تو اس کے حوالے سے آپ نے دیکھا ہے۔ اچھا، یہ اصل میں تو ملامت کیا جا رہا ہے یہود کو، کیونکہ وہ اللہ کے عہدوں کو پورا نہیں کرتے تھے، تو مسلمانوں کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ تم سے پہلے جن کو دینی امام بنایا تھا ان میں انبیاء اتنی کثرت سے آئے کہ آپ دیکھ لیں کہ حضرت یعقوب بلکہ حضرت ابراہیم کے بعد اس قوم میں کبھی نبی سے خالی نہیں رہی، لیکن وہ کس قدر نافرمان تھے، اللہ کے عہدوں کو کس طرح پس پش ڈالتے تھے، قسمیں جھوٹی کھاتے تھے، تو اس کو اصل میں ملامت کرنے کے لیے، مسلمانوں کو یاد دلانے کے لیے، اور پھر مسلمانوں کو یہ حکم دیا جا رہا ہے۔ میں پھر ترجمہ کر دیتا ہوں آیت کا، جہاں تک میں نے پڑھا ہے، آگے میں پھر پڑھوں گا تو سوال آئے گا آپ کے پاس۔ اللہ تعالیٰ فرمائے اوفوا بعہد اللہ، اللہ کے عہدوں کو پورا کرو، اذا عہدتم، جب تم عہد کرو، کوئی عہد کرو تو اس کو پورا کرو، ولا تنقضوا الایمان بعد توکیدہا، اور اپنی قسموں کو پختہ کرنے کے بعد توڑ نہ ڈالو، وقد جعلتم اللہ علیکم کفیلا، جبکہ تم اللہ کو اپنے اوپر گواہ بنا چکے ہو، جن قسموں کو اپنے اللہ کے نام سے کھایا ہے ان کا پوری طرح پاس کرو۔ یہاں تک تو ہم پڑھ چکے، سمجھ چکے، آگے آ رہا ہے ان اللہ یعلم ما تفعلون، اللہ خوب جانتا ہے جو بھی عمل تم کر رہے ہو۔ اب یہ اللہ کی صفت کیوں لائی گئی ہے یہاں بلا؟ کیا وجہ ہے؟ پچھلی آیت سے کیا تعلق ہے اس کا؟ سر گواہی کے طور پہ شاہد۔ جی، دیکھیں نا، یہی وہ چیزیں ہیں جو فہم قرآن ہے، کہ جس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تمہیں ہر بات سے میں باخبر ہوں، لہذا سوچ سمجھ کے وعدے کرو، قسمیں کھاؤ، اور سوچ سمجھ کے بڑی ذمہ داری کے ساتھ ٹھیک ٹھیک اسلام پر عمل کرو، اور پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو۔ ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام یعنی فرمانبرداری اور تابعداری کا حق ادا کرو۔ تو یہ صفت اس لیے جائی جاتی ہے کہ یہ صفت ہم اس کو اپنے، ہر اہل ایمان اس کو اپنا یقین سمجھتا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، جب اللہ دیکھ رہا ہے تو پھر اس پہ عمل بھی تو کرو۔ آپ کہتے ہیں کہ کیوں آپ کوئی سن نہیں رہا، کوئی دیکھ نہیں رہا، اس لیے میں برا کر لوں، اس کا مطلب ہے کہ آپ کو تو یہ آپ کے ذہن میں ہے ہی نہیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ کوئی سوال آیت نمبر 91 کے بارے میں؟ سر یہی چیز تو ہم لوگ بھول جاتے ہیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے اور اس کو پتہ ہے، اور جانا بھی ہم لوگوں نے اسی کی طرف ہے لوٹ کے۔ نہیں، اس کا حساب دینا ہے، سیدھا سیدھا ہر عمل کا حساب دینا ہے۔ تو اب یہاں بڑے اہم چیز ہے۔ اچھا، پتہ ہے، یہ بات اور اچھی طرح سمجھیں کہ ہر آدمی جو جھوٹا ہوتا ہے نا، وہ اپنے کو سچا ثابت کرنے کے لیے کیا کرتا ہے؟ قسمیں کھاتا ہے سر، جھوٹی قسمیں قسمیں۔ کھاتا ہے۔ جب قسمیں کھاتا ہے تو اسے کہا جا رہا ہے کہ بھائی جب تم اللہ کی نام کی قسم کھا رہے ہو
تو پھر تو فرض عین ہو گیا اس کو پورا کرنا. اور یہی چیزیں یہود کرتے تھے. مثلا مدینے میں، اس بات کو اچھی طرح سمجھیں، سیرت پڑھے نا تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ جو مدینے کے منافقین تھے نا، ان کو یہود جو مدینے میں تھے وہ قسمیں کھا کھا کر یقین دلاتے تھے کہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹے ہیں. تو لہذا ذرا ناہید اختر صاحبہ آپ کا موبائل کھلا ہوا ہے، پلیز بند کریں. اچھا، اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ یہود کے اندر یہ جو بہت بڑی نافرمانی کی بات تھی اس کو یہاں کلیریفائی کیا جا رہا ہے، اور ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ یہ حرکتیں تم ہرگز نہ کرنا. کہ اللہ کے نام کی قسم کھانا، پہلے تو سوچ سمجھ کے کھاؤ. اگر قسم کھائیے تو پھر وہ بات آپ پر لازم ہو گئی ہے. اور یہ بات یاد رکھو کہ اللہ ہر چیز سے تم جو بھی عمل کرے اس سے باخبر ہے. قرآن جب سمجھ کے پڑھیں گے نا تو ہمارے اندر لازماً تبدیلی آئے گی. اگر صرف ثواب کے لیے پڑھیں گے اور عمل میں تبدیلی نہیں آئے گی تو آپ سوچیں کہ ہم جرم کر رہے ہیں یا ثواب حاصل کر رہے ہیں. تو دراصل ان آیات میں آگے بھی آپ دیکھیں گے کہ یہود کی جو مفسدانہ سرگرمیاں تھیں، جن سرگرمیوں کی وجہ سے ان کا خود اپنا معاشرہ فساد زدہ ہو چکا تھا، اور مدینے میں یہی کام وہ کر رہے تھے، اور مدینے کا معاشرہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصلاح کے بعد ٹھیک ہوا ہے. کوئی سوال آئے تو 91 نمبر پر، ورنہ 92 میں چلیں. بڑے غور سے سنیے. وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي، اس خاتون کی طرح نہ ہو جانا، نَقَدَتْ غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ، نَقَدَتْ غَزْلَهَا، اور اس نے بڑی محنت سے سود کاتا، مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ انکاسا، لیکن پھر خود ہی محنت سے اسے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا. تو سود کاٹنے کا مطلب یہ ہے کہ اس نے ایک عمل کیا اور پھر خود ہی ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا، کہ اللہ کی ایسی خلاف ورزی کی کہ وہ عمل بھی ختم ہو گیا. تو گویا نیک عمل اور اس کو پھر بعد میں سنبھالنا اور اس کو آخرت کے لیے توشہ بنانا، یہ ایک بڑی مشکل کا کام ہے. یہاں اسی کی مثال دی جا رہی ہے کہ ایسے شخص کی طرح نہ بنو، یا ایسی عورت کی طرح نہ بنو کہ جو بیچاری خود تو بڑا محنت سے سود کھاتے اور پھر خود اسی کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالے. اچھا، اب یہ جھوٹی قسموں کی آگے بڑی پیاری اللہ تعالیٰ دلیل لا رہے ہیں. اچھا، تتخذون ایمانکم، تم اپنی قسموں کو کیا بناتے ہو دخلم بینکم، اپنے درمیان ان قسموں کو اس لیے رواج دیتے ہو، ان تکون امتن ہی اربا من امت، تاکہ ایک قوم دوسری قوم سے بڑھ کر فائدہ حاصل نہ کرے. کیا مطلب ہے؟ قسمیں کھا کھا کر دوسری قوم کو پیچھے چھوڑ جانا، اب اپنی بات کا منوا لینا قسموں کے ذریعے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسی بات مت کرو. ایسا قومی فائدہ جو آپ اٹھا رہے ہیں ان قسموں کی، جھوٹی قسموں کی بنیاد پر، یہ بالکل غلط ہے. انما یبلوکم اللہ بہ، حالانکہ اللہ تعالیٰ تم کو اس کے ذریعے تمہاری آزمائش کر رہا ہے. کس کے ذریعے؟ کہ اللہ تمہیں آسانیاں پیدا کر رہا ہے تاکہ تم حق کی طرف بڑھو، لیکن تم دوسروں کو حق کی طرف بڑھتے دیکھتے ہو تو قسمیں کھا کھا کہتے ہو کہ وہ غلط ہیں تاکہ تمہیں فائدہ پہنچے، اور یہ بات بڑی غلط ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لِيُبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ، اور قیامت کے دن تمہارے اختلافات کی حقیقت تمہارے سامنے کھول کے رکھ دی جائے گی. جو کچھ تم کر رہے ہو نا، قسمیں کھا کے دوسروں سے آگے بڑھ جانے کا جو تمہارا نقطہ نظر ہے،
اور اس سے جو فساد پھیل رہا ہے، اس سے جو معاشرہ گندا ہو رہا ہے، ان سب کی تفصیلات آپ کو قیامت کے دن کھول کھول کے اللہ بتا دے گا کہ تمہارے دلوں میں کیا تھا، تم کرتے کیا رہے، اس نے زمین پر کتنا فساد برپا کیا. تو یہ ساری چیزیں وہاں کھول دی جائیں گی، کیونکہ وہ دارالجزا ہے، اور وہاں یہ ساری چیزیں کھول کے لوگوں کے سامنے رکھ دینا، تاکہ پھر وہ یہ نہ کہیں کہ ہمیں سزا غلط دی جا رہی ہے. جہنم جیسی عذاب میں مبتلا کیے جا رہے ہیں، تو وہ اپنے کرتوتوں کی وجہ سے. اللہ تعالیٰ نے تو ان کو یہ ساری انسٹرکشنز آپ دیکھیں، ہدایات کتنی واضح دے دی ہیں. کوئی سوال آیت 92 کے بارے میں؟ السلام علیکم سر، یہ آپ نے جو ہے کل بھی یہ رشتہ داروں کے حوالے سے بڑی ڈیٹیل سے بات کی نا، ان کے حقوق. تو یہی جو اب آپ نے کہا کہ یہ جھوٹی قسمیں، یہ معاملات بہت چلتے ہیں عام طور پہ. میں نے دیکھا کہ سچی بات کو وہ جھوٹا کر دینے کے لیے معاملات میں جھوٹی قسمیں کھا لی جاتی ہیں. تو ایسے پھر ہمارے دل میں کینہ بھی پیدا ہوتا ہے ان کے اگینسٹ. ایسے نہیں، لوگوں کینہ سے نہیں پیدا ہونا چاہیے. میری بات سنیں، جب ایسی بات ہو آپ ان کو صاف بتائیں، بلکہ یہ آیات بڑی محبت اور شفقت سے، رونت سے نہیں، تکبر سے نہیں، بڑی محبت سے کہ دیکھیں یہ آپ ذرا پڑھیں، یہ چیزیں اللہ نے حکم دیا ہے، آپ کیوں کر رہے ہیں؟ آپ کے دل میں پورا اخلاص اور ہمدردی ہونی چاہیے ان کے لیے. اگر اس کے باوجود بھی وہ ریئیکٹ کرتے ہیں اور تکبر کرتے ہیں، آپ بالکل چپ ہو جائیے، کچھ نہ ان کو کہیے. آپ یہ آپ کا طرز عمل ہونا چاہیے، تاکہ اللہ کے ہاں آپ اسی وقت بچ سکیں گے کہ آپ ان کو اللہ کی بات سمجھانے کے لیے انتہائی مربت، شفقت اور محبت سے یہ بات کریں. کینہ آپ کے دل میں پیدا ہو رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ بھی انہی کی طرح وہ غلط بات کر رہے ہیں، آپ اس کے خلاف دل میں نہیں. آپ اللہ کی بات ان کو بڑے آرام سے، ہمدردی سے بتا دیں. اگر اس کے بعد بھی عمل نہیں کرتے، آپ نے اپنا حق، اپنی ذمہ داری پوری کر دی، اللہ کے ہاں آپ اجر کے مستحق ہو گئے. آپ کے دل میں کینہ بھی نہیں رہے گا کہ بھئی میں نے بتا دیا، اس کے بعد بھی اگر اس نے یہ کیا تو وہ اس کا ذمہ دار ہوتا ہے. اچھا سر، ہمیں ایک اور کوئی کینہ، ہمیں یہ کیا دل میں بات کوئی. یہ کیا بات تھی؟ جی میڈم کسی کا دروازہ کھلا ہے، مائک. تو یہ بات آپ کو سمجھ آ گئی امینہ صاحبہ؟ جی جی، یہ تو میں سمجھ گئی ہوں سر. ایک بات اور کہ بات اور کریں نا، تاکہ وقت ضائع نہ ہو. سر اللہ تعالیٰ پھر خود ان کو پشیمان کرتا ہے، شرمندہ کرتا ہے جو اس طرح کی زیادتی کرتے ہیں، اگر خاموشی اختیار کر لی جائے تو. آپ اگر ان سے ہمدردی اور محبت کا جذبہ، تو وہ جب ٹھنڈے دل سے سوچیں گے، چاہے آپ سے سامنے اعتراف نہ کریں، وہ دل ان کا ملامت کرے گا اور وہ اصلاح کی کوئی صورت اللہ تعالیٰ پیدا فرما دے گا. اچھا، اب آ جائیں، آج 91 92 ہو گئی ہے. کوئی سوال ہے تو پھر کر سکتے ہیں. اب ہم آج 93 پہ چلتے ہیں. اچھا، اللہ تعالیٰ نے یہ ایک بڑی بار بار بات آتی ہے، اور اس کو سمجھیں. اللہ تعالیٰ چاہتا ساری امت، سارے انسانوں کو ایک واحد امت بنا دیتا. واحد امت کا مطلب کیا ہے؟ کہ وہ سارے فرمانبردار ہوتے. اگر اللہ یہ چاہتا، اللہ کی مشیت ہوتی، یہ کر دیتا. کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے، آپ دیکھ لیں، سارے نباتات، جمادات، حیوانات کو بالکل اپنا تابع فرمان بنا دیا. وہ کوئی اللہ کی نافرمانی ہرگز نہیں کر سکتے. وہ تکوینی طور پر اللہ کے حکم کے پابند ہیں، اور اللہ تعالیٰ چاہتا یہی چیز انسانوں میں بھی رکھ دیتا. لیکن اللہ تعالیٰ کی یہ چاہت اور مشیت نہیں ہوئی. اللہ تعالیٰ کی چاہت اور مشیت انسانوں کے بارے میں کیا تھی بلا؟ جلدی بتائیں. سر محدود آزادی دی ہے کہ مرضی سر اپنی آزاد مرضی سے چاہے تو اچھا عمل کریں، چاہے تو برا، نیکی کا راستہ اختیار. اتنی آزادی صرف دی کہ نظریے کے مطابق معاملے میں نظریہ ایمان ہے، اور عمل کے معاملے میں ان کو آزادی ہے. چاہے تو
کافر بنے، چاہے تو سوشلسٹ بنے، چاہے تو کمیونسٹ بنے، چاہے تو پکے سچے فرمانبردار مسلمان بنے، یہ اللہ نے آزادی دے دی۔ لیکن اگلی بات بڑی اہم ہے، اللہ نے صاف بتا دیا اگر تم میرے پکے سچے فرمانبردار بنو گے، میں دنیا میں بھی تمہاری مدد کروں گا۔ میں وہ ہستی جو پوری دنیا کو چلا رہی ہے وہ اس کی پشت پر ہوگی، نیکی کی توفیق دے گی، نیکی کا آسان بنا دے گی، نیکی پسندیدہ بنا دے گی۔ کس شخص کے لیے؟ جو پکا سچا مسلمان بنے گا، اور جو اس کے مخالف چلے گا، انکار کرے گا اور اس کو جھٹلائے گا، اس کے راستے میں رکاوٹیں پیدا کرے گا، اللہ تعالیٰ دنیا میں اس پر لعنتیں بھیجے گا اور آخرت میں جہنم میں جائے گا۔ تو یہی امتحان ہے کہ انسان کو نظریہ رکھنے اور عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ نے آزادی دی۔ اس آزادی کا غلط فائدہ اٹھائے گا تو دنیا میں فساد پھیلائے گا، اگر اس آزادی کو اللہ کے حکم کے تابع کر دے گا تو دنیا میں بھی اس کو آسانیاں اور الا بذکر اللہ تطمئن القلوب اور آخرت میں جنت۔ یہ بات بڑی کلیئرلی سمجھ لیں، یہ ہے اس کا مطلب کہ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ، بلکہ وہ جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے، اس کا مفہوم، اس کی تشریح کیا ہے؟ اب جی جو کوشش کرتا ہے، جو اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے سچے دل سے۔ تو یہاں اس کا ترجمہ یہ ہوگا کہ اللہ اپنے اصول کے تحت جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے اور اپنے اصول کے تحت جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے۔ اب اصول اللہ کا کیا ہے وہ پوری طرح کھول کے اللہ نے دوسری جگہ بتا دیا کہ یہدی من ینیب، ہدایت اس کو دے گا جو اس کی طرف رجوع کرے گا، پلٹے گا، سچی توبہ کرتے ہوئے گناہوں کی معافی مانگ کر اس کی واپس اللہ کی پناہ میں آ جائے گا، اللہ کے احکامات کی پابندی کرنے لگے گا۔ یہ ہے وہ شخص جس کو اللہ نے توبہ قبول فرما کر اس کو ہدایت دے دی۔ یہ اللہ چاہتا ہے کہ بندے توبہ طائب ہو کر میرے مکمل فرما بردار بن، اور گمراہ وہ ہے جو اللہ کی نافرمانیوں میں جو ہے وہ آگے بڑھے اور اس کا دل بھی مطمئن ہو جائے۔ جب وہ ان کو فائدے اٹھانے شروع کرتا ہے، حرام حلال کی تمیز نہیں ہوتی، حق و باطل کی تمیز نہیں ہوتی، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے دل پر مور لگا دیتا ہے۔ کیوں؟ اس نے خود دنیا پسند کی ہے، اس کو آخرت کی پسندیدگی نہیں تھی، لہٰذا اللہ تعالیٰ اس کو گمراہ کر دیتا ہے۔ یہ ہے اس کی صحیح تشریح۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ، دیکھیں نا، جب آپ خود میں اور آپ کہتے ہیں کہ سبحان اللہ کہ اللہ میں کوئی نقص، کوئی عیب، کوئی کمزوری نہیں ہے، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ اللہ تو گمراہ اس کو کرے گا جو خود گمراہ ہوتا ہے، کیونکہ یہ اس کی مشیت ہوئی کہ لوگوں کو اتنی آزادی دی جائے۔ کوئی سوال، کوئی چیز جو آپ کو یہاں سمجھ نہ آئی ہو، یہاں تک آیت میں پہلا تھا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اگر چاہتا تو تم سب کو ایک امت بنا دیتا، کہ تمہارے اندر کوئی نافرمانی کی اللہ تعالیٰ گنجائش ہی نہ رکھتا۔ جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں نباتات، جمادات، حیوانات، سیارے، ستارے، سب اللہ کی پابندی کر رہے ہیں اور وہ مجبور ہیں، کیونکہ اللہ نے ان کو کوئی آزادی نہیں دی۔ آزادی انسانوں کو دی اور اس آزادی کو مشروط کر دیا کہ اگر تم اللہ کی کتابیں فرمان بن جاؤ گے تو پھر تمہیں ہدایت پہ آسانیاں اور اللہ تعالیٰ اس راستے پہ چلنا آسان کر دے گا، اور اگر تم گمراہی کی طرف، کیونکہ اللہ نے آزادی دی ہے، اس آزادی کے تحت اگر تم گمراہی اختیار کرو گے تو اللہ تمہارے لیے گمراہی کے راستے کھول دے گا، لیکن تم اس کی رحمتوں سے بھی دور ہو جاؤ گے اور آخرت میں پھر تمہیں جہنم کا سامنا ہوگا۔ کوئی سوال یہاں تک آئے کہ اس حصے تک جو میں نے آپ کے سامنے کھولا ہے؟ سر الحمدللہ
جی اب آگے چلتے ہیں. وَلَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. یہ جو لَتَسْأَلُنَّ ہے، نادرہ صاحبہ بتائیں یہ لَتُسْأَلُنَّ کا مطلب کیا ہے؟ اور تم ضرور سوال کیے جاؤ گے. ایکسیلنٹ. کیوں ضرور بے ضرور کا ترجمہ کہاں سے کیا آپ نے؟ لام جو ہے وہ بھی تشدید کا ہے. اور نون بھی مشدد ہے، وہ بھی اس کی وجہ سے بھی ضرور ہے. یہ قرآن کو عربی جب سمجھتے ہیں نا تو کتنی پیاری بات انہوں نے کی ہے کہ لام بھی تاکید کا اور نون شد کا بھی تاکید کا. تو کافی تھا تسألن یا تسألن شد کے بغیر کافی تھا، لیکن رب نے لام بھی شد تاکید کا لا کر اور نون تشدید والا بھی لا کر بالکل صاف بتا دیا تم سے ضرور بے ضرور سوال ہوگا. اما کنتم تعملون، جو کچھ تم نے دنیا میں عمل کیا ہے نا اس کے بارے میں ضرور بے ضرور پوچھو گی. اب اگر یہ مجھے اور آپ کو اس بات کی سمجھ ہے تو پھر تو ہم دنیا میں ہر عمل، کیونکہ اس کے بارے میں ضرور بے ضرور سوال ہوگا، ہم اس عمل کو ٹھیک ٹھیک کریں، کیونکہ اللہ دیکھ بھی رہا ہے، اللہ حاضر بھی ہے. آپ نے دیکھا کہ ایک ایک آیت سمجھ کے پڑھیں تو انسان کا سینہ کھل جاتا ہے. اس کے لیے نیکیوں پر عمل کرنے کے جو جذبے ہیں وہ نیکی پر عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کی تعریف بھی ہوتی ہے. کوئی سوال آیت نمبر 93 پر؟ دیکھیں یہاں ایک چیز ذرا نوٹ فرمائیں. اللہ رب العالمین انسانوں کے لیے وہ جو ہم پڑھتے ہیں نا بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ رحمان اور رحیم مبالغے کے سیغے ہیں کہ وہ بہت ہی مہربان ہے اور اس کا رحم دنیا میں جاری اور ساری ہے، تسلسل ہے. لہذا اس نے خود آزادی دے کر انسان، اور اسی کا امتحان ہے اس کی آزادی کا کہ کیا وہ نیکی کرتا ہے یا برائی کے راستے پر چلتا ہے. اس آزادی کو اللہ کے سامنے سبمٹ کر دیتا ہے، اللہ کے ہر حکم کو مانتا ہے، مومن ہے. اگر اسی آزادی کا ناجائز فائدہ اٹھا کے اس رب کریم کی نافرمانیاں کرتا ہے تو اپنے ساتھ ظلم کرتا ہے. اچھا، اب قرآن کا ایک کمال اگر آپ نوٹ کریں نا، قرآن جب سمجھتے ہیں ماشاءاللہ آپ میں بڑی اللہ کی کتاب سے محبت ہے، ذرا غور سے سنیں ایک ایک آیت کتنی کلیئر ہے اور کس قدر ہمیں سبق ملتا ہے. اچھا ایک بات بتائیں، یہ جو قرآن ہے یہ ہماری زبان تک رہنا چاہیے یا ہمارے دل تک جانا چاہیے؟ سر دل تک. دل تک جانا کیوں چاہیے. ہاں دل تک کیوں جانا چاہیے؟ دل پہ اثر ہوتا ہے تو عمل میں تبدیلی آئے گی. عمل بدل جاتا ہے. نہیں ڈاکٹر صاحب یہ سوال کا جواب نہیں ہے. دل پر قرآن کیوں اثر کرتا ہے؟ سر کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پہ اترا تھا. ہاں وہ بات آپ کی ٹھیک ہے کہ دل پر اس لیے اترا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل ویسا ہی تھا جیسا قرآن چاہتا ہے. اور قرآن کا دل پر اثر اس لیے ضروری ہے کہ دل ہی فیصلے کرتا ہے کہ مجھے کون سے راستے پہ چلنا ہے. یہ فیصلہ کس کا ہے؟ دل کا ہے. اور دل جب قرآن کے تابع ہو جاتا ہے، جب قرآن اس پر اثر انداز ہوتا ہے، جب یہ قرآن کو سمجھتا سوچتا ہے، قرآن ہی کی نظر سے دیکھتا ہے، پھر یہ بڑا آسانی سے اس کے اندر بڑا جذبہ پیدا ہوتا ہے، بڑا اس کے اندر استقامت آتی ہے کہ میں اللہ کے راستے پہ ہی چلوں. اس لیے اس قرآن کو جب تک آپ سمجھیں گے نہیں، آپ کے دل و دماغ پر اس قرآن کا اثر نہیں ہوگا. اور یہ قرآن آیا ہی اسی لیے ہے کہ انسان کے دل و دماغ پر اسی کی حکومت ہو. اہل ایمان وہ شخص ہے جس کے دل و دماغ پر قرآن کی حکومت ہے، جس کے دل کے اندر
سارے فضائل موجود ہیں. میں کل ایک لیکچر آپ سن چکے ہیں, اور ہر رضائل سے اس کو نفرت ہے. قرآن میں سننے کو ملے گی, اور قرآن میں اور اس کے دلائل عین فطرت کے مطابق ہے. قرآن کے جو دلائل ہے نا, وہ عین فطرت. فطرت نیکی چاہتی ہے, قرآن نے نیکی کا حکم دیا. فطرت برائی سے نفرت کرتی ہے, قرآن نے ایسے احکامات دیے کہ برائی سے منع فرما کر اس کے باعث فساد ہونے کی تفصیلات بھی بتا دی. تو اس لیے قرآن ہی کو ہمارے دل پر اثر انداز ہونا چاہیے. آپ سنیے, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ. خطاب مسلمانوں سے ہے. کہا جا رہا ہے کہ تم اپنی قسموں کو آپس میں ایک دوسرے کو دھوکہ دینے کا ذریعہ نہ بنا لینا. قسموں کو دھوکہ دینے کا ذریعہ نہ بنا لینا. اچھا, یہ مسلمانوں کو حکم کیوں دیا جا رہا ہے بھلا؟ مدینے میں جب پہنچیں تو یہ اس بات کو خاص خیال رکھیں. کیوں؟ یہودیوں کا یہ وتیرہ تھا. وہ جھوٹی قسمیں کھا کھا کے لوگوں کو یقین دلاتے تھے کہ یہ محمد رسول اللہ رسول نہیں ہے. نعوذ باللہ. یہ قرآن ان کا کلام نہیں, اللہ کا کلام نہیں ہے, یہ انہوں نے خود گھڑ لیا ہے, اور اس کے لیے قسمیں کھاتے تھے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں یہودیوں کا جو یہ قسموں کا فساد تھا نا, اس سے مسلمانوں کو آگاہ کیا ہے. وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ. اے مسلمانوں, تم اپنی قسموں کو آپس میں ایک دوسرے کو دھوکہ دینے کا ذریعہ نہ بناؤ. کیوں؟ فَتُزِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِهَا وَتَذُوقُوا سُوءَ بِمَا صَدَّتُمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ. کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی قدم جمنے کے بعد اکھڑ جائے اور تم اس جرم کی پاداش میں کہ تم نے لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکا برا نتیجہ دیکھو. اب جو کوئی اسلام لاتا تھا نا مدینے میں, یہ یہودی قسمیں کھا کھا کے, اب اللہ کہہ رہے ہیں کہ اگر تم نے قسمیں کھا کر اس وجہ تمہاری قسمیں باعث بنی کہ لوگوں کو ایمان سے روکا جائے, جس کے لیے اللہ نے رسول بھیجا, جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کتابیں نازل کی ہیں, اور خاص کر آخری کتاب نازل کی ہے, کامل اور اکمل اس کی حفاظت بھی اپنے ذمے لے لی, پھر تم یاد رکھنا کہ اگر کسی نے دین سے اس وجہ سے پھرا کہ تمہاری قسموں کی وجہ سے, پھر تمہیں جو ہے اللہ ضرور پکڑے گا. اور آگے ان کو انذار, ان کو بڑی تنبیہ کر دی, وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. اور تمہارے لیے بہت بڑا جہنم کا عذاب ہے. عظیم کے لفظ پہ غور کریں کہ وہ ایسا عذاب ہوگا کہ لامتناہی اور خالیں بدل بدل کر اذیت ناک ثابت ہوگا. یہ اللہ کا فیصلہ ہے. آپ مجھے بتائیں کہ کوئی آدمی یہ آیتیں پڑھ کے اگر صاحب ایمان ہو تو کیا وہ تصور بھی کر سکتا ہے ایسا کام کرنے کا؟ ہرگز نہیں. تو یہود کا یہ بتایا جا رہا ہے کہ ان کا یہ طریقہ واردات یہ فساد کا باعث بنا. اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ سب لوگ جنت میں جائیں. اسی کے لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھی خوشحال رہیں اور آخرت میں جنت ہیں. اسی کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت بھی فطرت سلیم بنائی, فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا, اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد انبیاء اور کتب بھی نازل کی. تو یہ لوگ جو اللہ کی حکمت کے خلاف کام کر رہے ہیں وہ ان کو پھر عذاب کا سامنا ہوگا. اب ذرا یہاں نوٹ فرمائیں, اگر کوئی شخص نعوذ باللہ ہماری بد اخلاقی دیکھ کر دین سے برگشتہ ہو جاتا ہے, یا وہ دین پر عمل کرنے سے رک جاتا ہے,
تو اس کی ذمہ داری کس پر آئے گی؟ کس پر آئے گی؟ ہمارے پری ہاں، اس شخص پر جس نے اس کے برے اخلاق نے، برے اعمال نے دوسروں کو عبرت دلائی۔ آج پتہ ہے ویسٹ میں لوگ کیا کہتے ہیں؟ نعوذ باللہ، کیا ہماری برائیاں ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ ان مسلمانوں کو تو دیکھ کر ہم نہیں سمجھتے کہ اسلام کوئی اچھا دین ہے، کیونکہ ان کے اعمال گندے ہیں۔ آپ ذرا مجھے ایک بات بتائیں، آج آپ دیکھ رہے ہیں یورپ اور امریکہ میں کتنی ڈیمانسٹریشنز ہو رہی ہیں، کتنے ان حکومتوں کو خلاف لوگ فلسطین کے حق میں مظاہرے کر رہے ہیں، جی سر، اور مسلمان ملکوں کے حکمرانوں کو دیکھ رہے ہیں کتنے ایمانی غیرت سے خالی ہیں۔ ادھر تو جرم ہے نام لینا۔ آپ دیکھ رہے ہیں، تو پھر یہی اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہا ہے آیت میں کہ اگر تمہارے ان رویوں سے کوئی دین سے دور ہوا، میں نے آپ کو کئی دفعہ بتایا ہے کہ اس مجاہدانہ رویے کی باعث وہ جو فلسطینی مرد، عورتیں، بچے کر رہے ہیں، ان کی تقریریں بھی آپ سنتے ہیں، جس کی وجہ سے یورپ کے لوگ مسلمان ہو رہے ہیں، اور لعنتیں اللہ بھیجتا ہے ان تمام اہل ایمان پر، خاص کر حکمرانوں پر، جنہوں نے، چاہے وہ عرب کے ہوں یا عجم کے ہوں، جنہوں نے اللہ کے ان مظلوم لوگوں کی مدد کو نہیں پہنچتے۔ اللہ تو پکار پکار کے کہہ رہا ہے کہ یہ تمہیں پکار رہے ہیں، مدد کے طالب ہیں، اور آپ سوشل میڈیا پہ دیکھ رہے ہیں، لیکن یہ کتنے بے غیرت ہیں ایمان کے حوالے سے کہ ان کے کام تک کیوں بھی نہیں ہوتے۔ سر سینیٹر مشتاق صاحب کے 12-13 سال کے بیٹے کو گرفتار کر لیا ہے، آپ بغیرتی کی جس انتہا کو پہنچے ہوئے ہیں۔ جو جھنڈا اٹھائے نا، چاہے وہ سینیٹر مشتاق ہوں، ان کی بیوی ہو، ان کا بچہ ہو، کوئی بھی ہو، وہ جو فلسطینی فلیگ اٹھائے، وہ تو قابل گردن زدنی ہے ان کے نزدیک۔ یہ قیامت کے دن کو بھولے ہوئے ہیں۔ سر ان میں یہ کیوں ایسا کرتے ہیں؟ کیوں حکومت خلاف ہے؟ نام کیوں نہیں لینے دیتی؟ کیوں نہیں حمایت کرنے دیتی؟ امریکہ ناراض ہو جاتا ہے۔ آپ مجھے ایک بات بتائیں، یہ آپ کا سوال آپ کو سمجھ آ جانا چاہیے کہ جب آپ کا رہنما طاغوت اور شیطان ہوتا ہے تو آپ سے وہ اتنا گندا کام کراتا ہے کہ تاکہ آپ شیطان کو بھی پیچھے چھوڑ دیں، اور اگر آپ کے دل و دماغ پر اللہ تعالیٰ کی عظمتیں چھائیں، قرآن سے آپ کا تعلق، آپ تو راتوں کو سو نہیں سکتے جب یہ سب سوچتے ہیں۔ آج کل جو وہاں کیمپوں میں جلد کی بیماری آئی ہوئی ہے، جو میڈیا پہ آ رہی ہے، آدمی سوچتا ہے کہ میں تو یہاں مزے کی نیند سو رہا ہوں، وہ میرے بھائی جن کے اللہ نے مجھے تو لازم کیا ہے کہ میں ان کی مدد کروں، میں کیوں نہیں کر رہا؟ تو یہ اس لیے کرتے ہیں کہ یہ شیطان ان سے وہ عمل کراتا ہے۔ پورے دیکھ لیں، عرب حکمرانوں کو دیکھ لیں، عجم کے حکمرانوں کو دیکھ لیں، کس قدر یہ اپنی سرمستیوں میں لگے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے تو فرض کیا ان پر کہ یہ لوگوں کی، مظلوموں کی مدد کے لیے اپنے سارے وسائل ضرور کار لائیں۔ لہذا آپ کو حیرت نہیں ہونی چاہیے جب قرآن سے دور ہوتا ہے آدمی اور شیطان اور اپنے نفس اور طاغوت کی غلامیوں میں لگا ہوتا ہے، تو آپ دیکھیں انہی مسلمان ملک جو ہیں وہ یہود کی مدد کر رہے ہیں۔ اردن نے کہا ہے کہ اگر کوئی حملہ آور آئے گا ان پہ، یہودیوں پر حملہ کرنے کے لیے، تو ہم اپنی ایئر سپیس اس کو الاؤ نہیں کریں گے۔ وہ خود تو نہیں کر رہے لیکن دوسروں کو بھی روک رہے ہیں۔ آیت نمبر 94 تک کوئی سوال ہو، کتنا قرآن ایک ایک آیت آپ دیکھ رہے ہیں، بندے کو کتنا اس کے دل و دماغ کو قابو میں لا کر اور اس کو حق صراط مستقیم پر چلنے کے لیے
कितना दलाइल पेश करते हैं। अगली आयत सुनिए 95, बड़े गौर से पढ़िए, गौर से सुनिए। वला तश्तरू बिअहदिल्लाहि समनन कलीला। ये 6-7 अल्फाज हैं और जरा माने तो समुंदर है इसके अंदर। वला तश्तरू, मत बेच डालो बिअहदिल्लाह, अल्लाह के ऐद के एवज, किसको के एवज, समनन कलीला, थोड़ी सी कीमत के बदले में अल्लाह के वादों को, अल्लाह के ऐदों को मत बेचो। अच्छा, अब दो चीजें मुझे बता दें, एक है अल्लाह का ऐद और दूसरा है समनन कलीला। अल्लाह का ऐद क्या चीज है और ये कम से कम कीमत की चीज क्या है, ताकि हम बड़े क्लियर हो जाए। जी पहले बताइए कि अल्लाह का अहद क्या है, बंदे का सर अल्लाह से ला अहद क्या है? इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, बिल्कुल, ये अल्लाह कि का है। अल्लाह से अहद हमारा मुकम्मल सरेंडर और मुकम्मल अल्लाह के और रसूल सल्लम के अहकामात की पैरवी, अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, ये है अल्लाह से अहद, इबादत, उस जो हमारी पैदाइश का मकसद है। अच्छा, इसको कम से कम कीमत पर बेच, ये कम से कम कीमत का मतलब क्या है? दुनिया परस्ती सर। सर जी, दुनिया आखिरत के मुकाबले में दुनिया की जितनी मर्जी दौलत हो जाए तो वो कलील देखें, है। ये जवाब नहीं है, आपकी बात अपनी जगह ठीक है। समनन कलीलन का मतलब ये है कि दुनिया की हर चीज जो है वो अल्लाह के ऐद के मुकाबले में बहुत थोड़ी है। तो समनन कलीला दुनियावी मफाद, दुनियावी असबाब की और ख्वाहिशात की पैरवी, शैतान की पैरवी, और पूरी दुनिया का मालो असबाब मिल भी जाए ना, तो इसके एवज जिसने दीन बेचा, दीन पर अमल करके वो दुनिया और आखिरत में अल्लाह की भलाइयों का, अल्लाह के एहसानों और इनामात का मुस्तहिक बन जाता है। और पूरी दुनिया भी मिल जाए उसको और अल्लाह के दीन के खिलाफ चल रहा हो, वो पूरी दुनिया उसको आखिरत में और दुनिया में अल्लाह की रहमतों से फैज़याब नहीं कर सकती। तो अल्लाह से ऐद का मतलब अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, और समनन कलीला से मतलब पूरी दुनिया भी मिल जाए उसके मुकाबले में, तो इसको आप समनन कलीला इस माने में समझेंगे कि वो अल्लाह का जो ऐद है उसको पूरा करना, उसके जो इनामात हैं वो पूरी दुनिया और माफी हाथ से बेहतर है। तो दुनिया परस्ती सरासर नुकसान और आखिरत परस्ती सरासर फायदा। ये है वला तश्तरू बिआयातिल्लाहि समनन कलीला। और यही चीज यहूद ने और अहले किताब ने की। जब हम अहले किताब कहते हैं तो दोनों मतलूब होते हैं, यहूद और नसारा दोनों। और जब हम कहते हैं यहूद तो फिर सिर्फ यहूद है। आज दुनिया में देख लें, उन्होंने इसी चीज के बदले तौरात और इंजील को उसे पुश डाल दिया। और बल्कि अगर आप अच्छी तरह समझें तो मुसलमानों ने भी यही किया है। उन्होंने दुनिया के मफादात की खातिर कुरान और सुन्नत को पसे पुश डाल दिया। सब बराबर है अल्लाह के नजदीक। और इज्जत किस में है? दुनिया में भी इज्जत और तरक्की किस में है? अल्लाह और उसके रसूल की इताअत में। उस इताअत को छोड़कर जिल्लत है जो देख रहे हैं आप, अपने मुल्क में देख रहे हैं, मुसलमानों में देख रहे हैं। अगर अल्लाह ताला ने उरूज और तरक्की रखी है तो सिर्फ इसमें कि अतीउल्लाह और अतीउर रसूल। तारीख इस पर गवाह है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मदनी दौर देख लें, खुलफाए राशिदीन का दौर देख लें, या जब भी मुसलमानों को उरूज मिला है तो इस कुरान पर अमल करने के बाद। आप मुझे बताएं अगर तारीख का कोई दौर कि जिसमें मुसलमानों को कभी उरूज मिला हो और वो कुरान और सुन्नत के खिलाफ कर रहे हैं, एक दौर बता दीजिए। सर आज के दौर में अफगानिस्तान को देख लें, माशाल्लाह। बिल्कुल सही कहा।
اچھا، آگے قرآن کو ذرا جوڑے نا چیزوں کو. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ انما عند اللہ ہوا خیر، بے شک جو اللہ کے پاس ہے وہ بہتر ہے. خیر لکم، تمہارے لیے بہتر ہے. ان کنتم تعلمون، اگر تم اس بات کو جانو اور سمجھو تو جو اللہ کے پاس ہے وہ بہتر ہے. اللہ کے پاس رحمت ہے، اور رحمت کس کے لیے؟ فرما بردار کے لیے. اور جو نافرمان ہے، جیسے آج ہم مسلمان ہیں، ان کے لیے لعنت ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. تو لہذا یہ جو اللہ فرما رہے ہیں نا پہلے حصے میں کہ اللہ کے عہد کے مقابلے میں، اللہ کی اطاعت کے مقابلے میں دنیا مت خرید، دنیا پرستی میں مت پڑو. کیوں؟ وہ تھوڑی سی قیمت ہے. اور جو کچھ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، کتنی پیاری بات ہے، اس کی رحمت دنیا میں بھی اور آخرت میں جنت. تو ہم انما عند اللہ ہوا خیر اللہ، تمہارے لیے وہی چیز بہتر ہے جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. ان کنتم تعلمون، اگر تم اس بات کو سمجھو. دیکھیں، چھوڑ کے مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اگر تم بہترین چیز چاہتے ہو تو بہترین چیز اللہ کے پاس ہے، اور وہ اللہ اس کو دے گا جو اللہ کا فرمانبردار بنے گا. اور جو دنیا پرستی میں پڑے گا، چاہے پوری دنیا اس کو مل جائے، وہ ہر کس اس چیز سے اس کے مقابلے میں بڑی تھوڑی قیمت ہے جو اللہ کے پاس ہے. کوئی سوال آیت نمبر 95 تک؟ شاباش. اتنی اللہ تعالیٰ بندے کو ترتیب اور جی فرمائیں. جی سر الحمدللہ سمجھ آ گئی. سر اس میں آخر کے بعد ان کنتم تعلمون کتنا اچھا یعنی ڈیٹیل بتا دی، اس آیت کو واضح کر دیا کہ اگر تم جانو اللہ کے پاس جو کچھ ہے وہ بہتر ہے دنیا کی بجائے. تو انسان ایسا جو اس آیت کو سمجھ جائے وہ دنیا پرستی میں پڑے گا؟ بتائیں مجھے. نہیں سر، بالکل نہیں. اللہ ہاں، وہ اللہ کا اللہ زندگی گزارے گا اللہ تعالیٰ کا فرمان بردار بن کر. جب اللہ تعالیٰ کا اکثریت فرمان بردار بن جائے گی تو وہ قوم بھی آپ دیکھیں گے برے لوگ رہیں گے، لیکن جب برائی پر بھلائی کا غلبہ ہوگا تو ملک میں بہتری آئے گی. لیکن اگر ملک میں غلبہ برائی کو ہے اور بھلائی دبی ہوئی ہے، یہ اس قوم کے لیے فساد اور تنزل اور ذلت کا باعث ہے. آپ بالکل آگے دیکھیں کس طرح آیتیں ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت 96 میں ما عندکم ینفد، جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ خرچ ہونے والا ہے. کتنی بڑی حقیقت ہے، کتنی بڑی حقیقت ہے. آپ کے پاس پوری دنیا ہی کیوں نہ ہو، ایک تو وہ ایک دن ختم ہو جائے گی، خرچ ہو جائے گی. کس دن ختم ہو جائے گی؟ موت کے وقت سر. موت کے وقت. اب اس سے آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے، وہ پیچھے وارثوں کا مال ہے، وہ لڑیں مریں جو مرضی یہ کریں. آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایک وقت کے لیے آپ کو اس کا ذمہ دار بنایا تھا. لہذا اگر آپ نے اس ذمہ داری کو پورا نہیں کیا تو وہ مال تو رہ گیا پیچھے. اب آپ اللہ کی جناب میں پیش ہو رہے ہیں. فرشتے اللہ وہ بھیجے گا جو آپ نے دنیا میں کارکردگی کی ہے اسی کے مطابق فرشتے ہوں گے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ما عندکم ینفد، جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ خرچ ہونے والا ہے، وہ باقی رہنے والا نہیں ہے. وما عند اللہ باق، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہی باقی رہنے والا ہے. اچھا، یہ جو مال ہے انسانوں کا، یہ بالآخر قیامت جب آئے گی تو یہ کس کی ملکیت ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کی، اللہ ہی وارث اللہ ہوگا. تعالیٰ. ہاں، تو ہم بلا وجہ جو ہے وہ ڈنڈورا پیٹ رہے ہیں کہ یہ مال ہمارا ہے اور ہم اس پہ اکڑ رہے ہیں. حالانکہ
जिस दिन हम मौत आएगी ये माल आपका होगा ही नहीं। सर जी एक सवाल करना है। सर जी ये हम जो माल है हमारे पास, तो उसको बच्चों को वसीयत करते रहना चाहिए जुबानी कि तुम जो है वो बराबरी करना, बाद में अगर बेटा है तो बेटे को कहते रहना चाहिए मुसलसल। जो बंदा देखे ना, जिंदगी में तो बंदा तकसीम नहीं कर सकता, विरासत तकसीम हो कर सकता है। अगर करेगा तो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बराबर, लड़के और लड़की का भी हिस्सा बराबर, अदल के मुताबिक। और अगर वो चाहता है कि मेरा माल, मेरी विरासत, कि मैं मर जाऊं तो विरासत छोड़ जाऊं और वो तकसीम हो, तो बिल्कुल आपने ठीक कहा कि वो जो जिम्मेदार है आपका घर में, बेटा या जो भी जिम्मेदार है, उससे कहें कि मेरी आपको वसीयत है कि ये माल ऐन कुरान और सुन्नत के उसूलों के मुताबिक, जो सूरा निसा की आयत 11 और 12 में दिया हुआ है, उसके मुताबिक तकसीम करें। बल्कि ये वसीयत लिख के दे देनी चाहिए, ताकि क़यामत के दिन अगर गड़बड़ करता है तो आप बिल्कुल बरी ज़िम्मा हो। क्यों? आपने तो वसीयत कर दी, और वसीयत यही की कि ऐन कुरान और सुन्नत की इन आयत के मुताबिक। अब बात समझ आ गई आपको? जी सर जी, जज़ाकल्लाह खैरन ये कसीरा। वसीयत सर जी, जरूर करनी चाहिए, बल्कि लिख के छोड़नी चाहिए। सर जी सर दो जी एक आयतें मेरा भी लिख लें, सवाल है। दो आयतें जी, लिख के छोड़ दें, 11 और 12, उसकी नहीं नहीं, ऐसी जगह पर। आप नंबर कुरान का पढ़ के नंबर लिख के छोड़ दें, आयतें लिख के छोड़ने की जी कोई जरूरत नहीं है। ठीक है। जी सर जी मेरा भी एक सवाल है कि जिंदगी में अगर इंसान बराबर बराबर उनके हिस्से तकसीम कर देता है, और जो उसके अपने पास होता है रहने के लिए जो कुछ भी, क्योंकि मोहताज तो इंसान नहीं होना है। अब जो दुनिया है, अब तो इतनी नफ्स परस्ती है कि वालिदैन को भी मांगना पड़ता है। अगर अपने पास कुछ न रखें तो हमें तो ठुड्डे मार के बाहर फेंक दे, आजकल जो नजर आ रहा है। तो हमारे पास जो चीज हो तो उसके लिए हम वसीयत करें, उसमें भी फिर ये लोग हकदार होंगे। अगर आपने, बिल्कुल आपने बहुत अच्छा सवाल किया। आपने अल्लाह के यहाँ, ताकि आप सही वो रहें, सुरखरू हों, आपने सारी जायदाद जो है कुछ अपने पास इसलिए रखी कि आपकी, ताकि मोहताज ना हो। बाकी आपने अल्लाह के हुक्म के मुताबिक बराबर तकसीम कर दी। अब जब आप मरेंगे तो आप ये विरसा छोड़ के जाएंगे ना, जिस जो आपके ज़ेरे इस्तेमाल है, जी उसको आप वसीयत लिख के दे देंगे। जो भी आपका बड़ा बेटा या जो भी, या सबको वसीयत कर देंगे कि इसको तकसीम किया जाए कुरान और सुन्नत के मुताबिक। बात समझ आ जी गई आपको? जी सर जी, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। सर अच्छा, अगर जिंदगी में ही बच्चों को में तकसीम कर दी जाए तो अपनी जो अपना हिस्सा जो रखा हुआ था उसको अल्लाह की राह में दे देना चाहिए। देखें, एक बात याद रखें, आपको हक है वसीयत करने का, 1/3 का, सिर्फ 1/3 का। अगर आप ये चाहते हैं कि वो बच्चे सारे वेल ऑफ हैं और उनको की जरूरियात आपने जो पहला था वो सब तकसीम कर दिया, आप बिल्कुल ये कर सकते हैं कि ये चीज आप किसी ऐसे अदारे या अंजमन या किसी को दे दें जिस पे आपको यकीन हो कि ये इसका ठीक ठीक इस्तेमाल करेंगे। किसी फ्रॉड के हाथ मत छोड़ के जाएं। जिस तरह आप अपनी जात के लिए कोई चीज खरीदते हैं तो 100 जगह से कीमत चेक करके, इसी तरह इन इदारों को चेक करके फिर आप इनको बाकायदा इंस्ट्रक्शन दें कि ये जायदाद मेरी आप इस मद में खर्च करेंगे और इसके अलावा कहीं और खर्च नहीं करेंगे। ठीक हो गया? जी सर। अच्छा, अब हम आयत 96 में थे, तो अल्लाह ताला ने कितनी प्यारी बात है, वमा इंदकुम यनफद वमा इंदल्लाहि बाक़। जो कुछ तुम्हारे पास है वो खत्म होने वाला है, और जो अल्लाह के पास है वो हमेशा बाकी रहने वाला है। अल्लाह ताला फरमाते हैं वलनजज़ियन्ना। अब फिर लाम भी ताकीद का और नून शद भी ताकीद की। हम जरूर बे जरूर बदला देंगे अल्लज़ीना, उन लोगों को, सबरू, जिन्होंने अल्लाह की आजमाइशों में सब्र किया, इस्तिकामत दिखाई।
अजरुहुम बिअहसन मा कानू यामलून, हम उनके बेहतरीन आमाल के मुताबिक उनको अजर अता फरमाएंगे। तो दुनिया में वो लोग जिन्होंने इस यकीन के साथ जिंदगी गुजारी कि अल्लाह के पास जो कुछ है वही सबसे बेहतर है, दुनिया को उन्होंने बिल्कुल एक मुसाफिर की तरह, जो हदीस का मफहूम है, समझ के जिंदगी गुजारी, और फिर जो जो उनको मुश्किलें और आई मुसीबतें अल्लाह की तरफ से, और जो जो खुशहालियां आई, मुसीबतों पर सब्र किया, खुशहालियों इनामात पर सब्र किया, और फिर अल्लाह ताला वादा कर रहे हैं कि जो भी उन्होंने एक बेहतरीन अमल किए हैं उसका बेहतरीन अजर हम उनको जरूर देंगे। कितना बड़ा इंसेंटिव है, कितनी बड़ी इंसानों के लिए तरगीब है कि लोगों इस बात को समझो कि मैं मरूंगा सब कुछ यहीं छोड़ के जाऊं। तो ये दुनिया आर्जी है, आखिरत दायमी है, आखिरत के इनामात दायमी है, वो जन्नत। दुनिया तो अच्छा, ये आप मुझे एक बात बताएं, या मुझे जरा आप क्लियर करें कि ये दुनिया में जो मुश्किलात आती हैं, जिन पर सब्र करने का ये इतना बड़ा इनाम है, ये क्यों आती है? क्यों अल्लाह ताला की तरफ से इंसान को दुनिया में कभी इनामात मिलते हैं, कभी मुसीबतें आती हैं, क्यों आती हैं? सर जी आजमाइश के आजमाइशी लिए, है सर। इंसान को निखारने दुन- के लिए, इंसान के दीन को परखने के लिए। इंसान बिल्कुल। का रवैया देखने के लिए कि कैसे बिहेव करता है मुश्किलों में, नहीं नहीं, ये परेशानियों में। पहली आपकी बात ठीक है, सुने, दोनों बातें आपकी ठीक हैं कि ये मुसीबतें आती हैं इम्तिहान इसलिए, और नंबर दो, दूसरा जवाब बिल्कुल भी वो भी ठीक है कि ताकि इंसान जब इन मुसीबतों पर सब्र और इस्तिकामत दिखाएगा, डटा रहेगा, उसकी तरबियत होगी, उसकी शख्सियत में वो चीज आएगी कि वो दुनिया में बड़े से बड़े काम कर सकता है। और दूसरी बात, जब वो अल्लाह के इनामात, जब माल मिलता है तो शुक्र करता है, दिल से भी, जबान से भी, अमल से भी, उनको बिल्कुल इसी तरह इस्तेमाल करता है जिस तरह अल्लाह का हुक्म है। तो ये उसकी तरबियत का सामान है जो अल्लाह करता है। ऐसा नहीं है कि दुनिया में इधर नेक अमल किया और फटाफट उसको अजर मिल गए, नहीं। दुनिया दारुल अमल है, एक अमल के बाद दूसरा अमल, तीसरा अमल, चौथा अमल, और आखिरत दारुल जज़ा है, वहां आपको सारे इनके इनामात और बदले मिलेंगे। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं वाले नजज़ियन्ना, हम जरूर बदला देंगे किन लोगों को? अल्लज़ीन सब्र, वो लोग जिन्होंने सब्र और इस्तिकामत दिखाई। और सर जी दूसरा वो क्या करेंगे? अजरुहुम बिअहसन मा कानू यामलून, तो जो उन्होंने बेहतरीन अमल किया उनका बेहतरीन अजर भी उनको अता फरमाएंगे। कोई सवाल आयत नंबर सर जी वो आयत पूरी क्या है, वाला यालमुल्लज़ीना सबरू, वो क्या है आयत पूरी? मुझे याद है कुरान उसका हिस्सा भरा पड़ा है, कुरान जी। भरा पड़ा है कि जो लोग सब्र और इस्तिकामत से काम लेंगे, अल्लाह ताला उनका दुनिया और आखिरत में दोनों में वली है। लिहाजा एक आयत नहीं, कई आयतें हैं। ये मेरा और आपका फर्ज है कि जब हम कुरान पढ़ें तो हम इन चीजों को बड़े गौर से पढ़ें, समझ के पढ़ें। हमको पता चलेगा कि ये कुरान मेरे ईमान को ताज़ा रखने के लिए है, मेरे अंदर जज्बे पैदा करने के लिए कि अल्लाह के दीन पर कायम और दायम रहूं। किस कदर अल्लाह ने तरगीबात भी दी हैं और इसके अमल के ना करने पर किस कदर तंबीहात भी दी हैं, वो सब कुरान के अंदर मौजूद है। सर जी सिर्फ तो सूरह असर को देख लें तो इंसान को सारा कुछ पता चल जाता है, दीन भी और दुनिया भी। बिल्कुल बिल्कुल आपने ठीक कहा, पूरे कुरान का निचोड़ जो है वो सूरह वल असर है। और अल्लाह ताला ने शुरू में देखे ना, ये जो लोग कुरान को एक्सप्लेन करना शुरू कर देते हैं ना कि जी टेक्नोलॉजी की वजह से ये इसका एक्सप्लेनेशन है, और ये जो आपकी साइकोलॉजी है वो ये है, इसकी कोई जरूरत नहीं है। इसलिए कि कुरान बिल्कुल फितरी जबान इस्तेमाल करता है जो एन फितरत के मुताबिक है।
تو ابھی بھی جب آپ نے کہا یہ انسانی فطرت کے مطابق ہے، یہ ساری آیتیں جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں بالکل میری فطرت اور میرے دل و دماغ پر اثر کرنے والی باتیں ہیں، وہی دلائل ہیں، یہ فطری دلائل ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آیت 96 پر رک کرتے آمین۔ ہیں۔ کوئی سوال کوئی چیز کلیئر نہ ہوئی ہو تو ضرور پوچھیں، انشاءاللہ آگے پڑھ کے آیا کریں۔ آیت 97 بڑی پیاری آیات ہیں، ایک ایک آیت بڑی پیاری ہے، تو انشاءاللہ 97 سے کل شروع کریں گے۔ جزاک اللہ سر، آج تو ٹائم پتہ ہی نہیں لگا ہمیں، قرآن میں اتنا انشاءاللہ۔ قرآن ایسی چیز ہے کہ آپ کبھی تھکیں گے نہیں، یہ میں بے آپ کو شک تجربے کی بات بتا رہا ہوں۔ بے کوئی شک کتاب سبحان، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں سر، دل نہیں بلکہ کرتا کہ تشنگی چھوڑ دیں۔ بڑھتی ہے سر جی۔ بڑھتی بڑھتی ہے، جاتی سبحان ہے، اللہ، بے چھوڑنے کو شک بے دل نہیں شک کرتا، سبحان نہیں اللہ چاہتا۔ سبحان اللہ۔ اللہ ہمیں توفیق دے اور ہم سب کو جوڑا رکھے قرآن پاک آمین سے۔ آمین آمین۔ ہم قرآن لوگوں کی مجید سے اولادوں کو بھی اور تمام دنیا کے مسلمانوں کو بھی۔ آمین آمین۔ قرآن سے تو سکون ملتا ہے نا، قرآن میں تو سکون ہے نا۔ بے شک اگر اس کو سمجھ کے پڑھا جائے اور اس پر عمل کیا جائے تو سکون ہی سکون ہے۔ الحمدللہ۔ اگر کوئی سوال نہیں ہے تو انشاءاللہ کل ہم آیت 97 سے شروع کریں گے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔